السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ محرم الحرام، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے مہینوں میں نیکی کا ثواب عظیم ہے، مگر گناہ کا عذاب بھی اسی قدر ہے۔ افسوس کہ اس مبارک مہینے میں اکثر مسلمان بدعت، بد رسومات، گناہ، خرافت میں زیادہ مبتلا رہتا ہے۔ شہر اور دیہات میں خواتین کا سج بن کر گھروں سے نکلنا اور غیر محرم کو دعوت نذرانہ دینا اور خود غیر محرم کو دیکھنا یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ اس پر غضب یہ ہے کہ دعوت عصمت کی دھجیاں ہونا، غیر مسلمانوں سے اسلام کا مذاق اڑانا۔ مسلمان کو چاہیے کہ روافض کی اقتداء سے خود بھی بچیں اور اپنے عورتوں کو بھی بچائیں۔ علم تخت تہجہ سے اہل سنت کو کوئی لگاؤ نہیں، نہ دین مبین میں اس کی کوئی اصلیت ہے۔ ڈھول بازا وغیرہ تو یزید افعال ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں۔ نیاز و فاتحہ کرنا محمود اور مقبول بارگاہ الہی ہے۔ خوب ایصال ثواب کریں۔ اپنے گھر کے مردوں اور خصوصاً شہیدان کربلا اور دیگر بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچانا بہت ہی اچھا عمل ہے، اور جو ثواب بخشے گا اس کو اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ اور غریب، مسکین اور ضرورت مند کو بھی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، شربت پلائیں، ان کے تن پہ اچھے کپڑے دیں۔ اللہ کے فضل سے آپ پر رحمت ہوگی اگر آپ اس نیک عمل کو اس ماہ مبارک مہینے میں کریں۔ فضیلت محرم الحرام اور دعائے عاشورہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشورے کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جو شخص عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف، سورہ انعام اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ یاسین پڑھے، اس کو 1000 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس ماہ کو بہت بزرگی عطا فرمائی ہے اور اس کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں ورد ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاضل ترین روزہ بعد ماہ رمضان کے ماہ محرم کا ہے، سبحان اللہ، اور فاضل ترین نماز بعد فراز نمازوں کے نماز تہجد کی ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ماہ محرم کے پہلے دن اور ذی الحجہ کے آخری دن کا روزہ رکھا، اس نے نیا سال روزے سے شروع کیا اور گزشتہ سال روزے سے ختم کیا۔ سبحان اللہ۔ حق تعالی ان دنوں روزوں کو اس کے 50 سال گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ محرم کے 10ویں تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ عبادت اسلام میں مسلمانوں پر یہ روزہ فرض تھا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا، مگر جب رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے تو محرم کے روزے نفل رہ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی روز کو کسی روز پر فضیلت نہیں ہے، مطلب کسی دن کو فضیلت نہیں ہے روزہ رکھنے میں، مگر ماہ رمضان اور عاشورے کو مستحب ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھیں کہ بعض علماء نے تنہا عاشورے کے روزے کو باوجہ محبت یہود کے مکروہ کہا ہے، اور اگر 11ویں کو بھی روزہ رکھ لے تو افضل ہے۔ سب عاشورے کو طاعت اور عبادت میں مصروف رہنا اور بڑے ثواب کا مسجد ہے۔ عاشورے کے روز دعائے عاشورہ پڑھیں، یعنی ایک پہر دن چڑھنے کے بعد غسل کریں اور 4 رکعت نماز نفل ایک نیت سے کریں، اور ہر رکعت میں کے بعد الحمد شریف کے سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد 15 بار پڑھیں۔ سلام کے 10 مرتبہ من درجہ ذیل دعا پڑھیں، اور اس نماز کا ثواب سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہ پرفتو کو بخش دے کہ ثواب عظیم ہے۔ یہ دنوں اپنے ہمراہ بشت میں لے جائیں گے۔ یہ نماز اور دعا اکثر مشائخ کرام اور بزرگان دین حجام سے مقبول ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہمیں بدعت اور ناجائز و حرام رسومات سے بچا، ہمیں اور ہمارے سبھی مسلمانوں کو اس نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، بدعت سے بچا۔ یا اللہ ہمیں حضور کے زوال رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ حافظ بھائی۔ Watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.